السلام علیکم دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے آج کی ہماری اہم خبروں میں۔ ناظرین، آج کی خبر میں ہم آپ کو سنبل سے جڑی خبر سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پوری سچائی سمجھ میں آ جائے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جناب اسد الدین اویسی صاحب نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن، جو تیرے آرے سے بے رنگ کو گلنار کرے۔ کتنے آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحرا کو گلراز کریں گے۔ سنبل میں پرامن احتجاج کرنے والوں پر اتر پردیش پولیس دوارا فائرنگ کرنے کی ہم کڑی نندا کرتے ہیں۔ پولیس کی فائرنگ میں 3 نوجوانوں کی موت ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مرحومین کو مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ اس حادثے کی نشپس جانچ ہونی چاہیے، جو افسر ذمہ دار ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ جناب اسد الدین اویسی صاحب کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ آئیے اس خبر سے جڑے ایک اور خبر کو دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا توقیر رضا صاحب نے کیا کچھ کہا ہے، آئیے انہیں کی زبانی سن لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمان حق پرست ہے، حق کی بات کرتا ہے، باطل کی مخالفت کرتا رہا ہے، اور باطل کی مخالفت جب بے ایمانی ہوگی مسلمان اسی طرح ریئیکٹ کرے گا۔ ایمانداری سے دیش چلائیے، پردیش چلائیے، کہیں سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، لیکن بے ایمانی کی جائے گی تو اس کا جواب دیا جائے گا، اور دینا چاہیے۔ اب ہم گھر میں بیٹھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بے ایمانیاں ہو رہی ہیں ان کا جواب دیا جائے گا۔ ہم سڑکوں پر سروے سے کسی طریقے کی تکلیف پر آ کر اپنی قربانی دینے، اپنی جان دینے کو تیار ہے، گرفتاری دینے کو تیار ہے، جیل جانے کو تیار ہے۔ کسی بھی قسم کی قربانی کی ضرورت ہے، ہم تیار ہیں، لیکن بے ایمانوں کے خلاف، بے ایمانوں کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، شاہی امام پنجاب مولانا عثمان الدہانوی کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو جن کو یہ بڑے مولوی بنائے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑا کس لیے بنایا جاتا ہے؟ بڑے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئیے ہم آپ کو انہیں کی زبانی سناتے ہیں۔ اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو یہ جن کو بڑے مولوی بنایا کیا صرف جلسوں میں ان کو جبے پہنا کے مسافر کرنے کے لیے بنایا؟ ان کو ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے بنایا؟ اس لیے کروڑ روپے کی گاڑیاں خرید کے دی ہیں ان کو کہ جب ہم پر مصیبت آئے تو تم چپ ہو کے بیٹھ جانا اپنے گھر میں؟ اس لیے بنایا ہے کیا؟ اس لیے کسی کو بڑا بنایا جاتا ہے؟ بڑا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سنو، فرمایا بدر کا دن تھا اور جب مشرکین ہم پر زیادہ حاوی ہونے لگے، فرمایا علی مرتضیٰ کہتے جو شیر خدا ہیں، جو مولا ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جن کے بارے میں اور عمر نے کہا کہ جن کے علی مولا ہیں تو میرے بھی علی مولا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں بہت انتہا کی جنگ تیز ہوئی اور جب کوئی سایہ نہیں تھا تو ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے جا کے سایہ تلاش کرتے تھے۔ تو کس لیے بنایا؟ کسی کو بڑا کس لیے بنایا؟ گھر میں باپ کیوں ہوا؟ تاکہ بچے اس کے سائے میں پلیں گے، ہے جی۔ ہم نے ایم پی ایم ایل اے کیوں بنائے؟ تاکہ وہ ہماری قیادت کریں گے، وہ ہماری زبان بولیں گے جا کے پارلیمنٹ میں، وہ ہماری باتیں پارلیمنٹ تک پہنچائیں گے، وہاں جا کے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، کیا بات ہوئی، وہ کہیں گے اپنی زبان سے۔ یہ جو بار بار جاتے ہیں لاکھوں لوگوں کو لے کے جلسے کرنے کے لیے دلی کے میدان کے اندر، بس صرف اس لیے کہ آپ پگڑیاں باندھیں اور بندھوائیں، مٹھائی کھائیں اور کھلائیں اور عید ملن کے پروگرام کریں اور کروائیں، یہ اس کام کے لیے آپ کو بڑا بنایا ہم نے کہ ہماری جب بے بسی ہو تو اس کا تماشا جب پوری اقوام دیکھیں تو آپ بھی ایک طرف بیٹھ کے کہیں کہ ہم نے تو ایک پریس نوٹ جاری کر دیا۔ بس پریس نوٹ اگر جاری کرنے کا مسئلہ ہے پھر اس کے لیے تو 2 سیکٹری رکھ لیے جائے، پوری قوم رکھ لے 2 بندوں کو، یہ پریس نوٹ نکال دیا کرے ٹائم کے اوپر۔ ناظرین، اب آئیے جمعیت علماء ہند کا وہ لیٹر پیڈ دیکھ لیتے ہیں جو مولانا محمود مدنی نے سنبل کے تشدد کے تعلق سے کیا کچھ لکھا ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ نئی دہلی، 24 نومبر، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے اتر پردیش میں سنبل جامع مسجد کے سروے کے دوران تشدد اور پولیس فائرنگ میں 3 مسلم نوجوانوں کی موت پر گہرے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کے لیے ریاست، حکومت اور انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ جمعیت علماء ہند کسی بھی جماعت کے تشدد کی حمایت نہیں کرتی، لیکن پولیس کی یہ کارروائی نہ صرف غیر منصفانہ بلکہ امتیازی ہے، جس کی وجہ سے معصوم جانیں ضائع ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئین پر شہری کو برابری، احترام اور تحفظ کا حق دیتا ہے۔ اگر کوئی حکومت
کسی کمیونٹی کی جان و مال کی کمتر سمجھتی ہے تو یہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ مساجد میں مندر تلاش کرنے کی کوششیں ملک کے امن اور ہم آہنگی کے لیے خطرناک ہے۔ موجودہ واقعے نے اس قول کی تصدیق کر دی۔ سنبل میں پہلے دن عوام نے سروے ٹیم کے ساتھ تعاون کیا تھا، لیکن آج جب ٹیم روانہ ہو رہی تھی ان کے ساتھ موجود کچھ لوگوں نے اشتعال انگیز نعرے لگائے، بھڑکاؤ نعرے لگائے، جس سے تشدد بھڑک اٹھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ پولیس نے ایسے لوگوں کو مسجد میں جا کر بھڑکانے کی اجازت کیوں دی؟ مولانا مدنی نے عدالت کے فوری سروے کے حکم پر بھی سوال اٹھایا، جو ان کے بقول مذہبی مقامات اور عدالتی نظام کی حساسیت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئین مذہبی مقامات کی 1947 کی حیثیت کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے اور اسے سیاسی مقاصد کے لیے تبدیل کرنے کی کوششیں ملک اتحاد کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ امن اور سماجی ہم آہنگی کو ترجیح دے۔ جمعیت نے عدالت کی نگرانی میں واقعے کی غیر طرفدارانہ تحقیقات، قصوروار اہلکار کو سزا اور متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعیت کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی مقامی لوگوں سے مسلسل رابطے میں ہے اور امن کی بحالی کے لیے کوشاں ہے۔ ناظرین، سنبل کے احتجاج میں اب تک 5 نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ اتر پردیش پولیس کی گولیوں سے چھنی کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ کیا مسلمانوں کے خون کو سستا سمجھ لیا ہے کہ وہ جب چاہے مسلمانوں پر فائرنگ کر دیتے ہیں؟ سنبل میں شہید کیے گئے 5 نوجوانوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ محمد نعیم، محمد بلال، محمد نعمان اور 17 سال کے محمد کیف اور 18 سال کے آیان ہے۔ ویڈیو میں آپ ان شہداء کے فوٹو دیکھ سکتے ہیں۔ ان بہادر نوجوانوں نے اللہ کے گھر کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی۔ 5 نوجوانوں کو ہم شہداء ملت کے طور پر یاد رکھیں گے اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان 5 شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوشیں پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔